حدسیات و متواترات حدسیات۔ یہاں سے بدیہیات کی 6 قسمیں بیان کیے تھے، مصنف ان کے وجہ کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کیونکہ قیاس کے 5 قسمیں بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک برہانی کی تعریف کیے ہے، اور برہانی میں کیونکہ بات آ رہی تھی بدیہی چیز کی، تو یہاں سے بدیہیات کی قسمیں ذکر کریں گے اور بتا رہے ہیں کہ بدیہیات کے یہ 6 قسمیں ہیں۔ اب ان کے تعریفات اور ان وجہ سے ذکر کیا ہے۔ پھر تعریفات دیکھ لیں آپ۔ اولیات ان قضیوں کو کہا جاتا ہے جس میں موضوع و معمول کے دیکھنے سے عقل حکم لگا لے، دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ موضوع و معمول کے سمجھ میں آنے سے عقل اس میں حکم کرے، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہا جائے گا اولیات۔ نمبر 1 پہ جو ہے۔ نمبر 2 مشاہدات ہے۔ مشاہدات کا معنی ہوتا ہے وہ قضیے جو حس ظاہری یا باطنی سے عقل جن قضیوں پر عقل حس ظاہری یا باطنی سے فیصلہ کرے، یعنی جس کا ادراک حس ظاہری یا باطنی سے ہو، ان کو مشاہدات کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ قضیے جن میں عقل حکم لگائے حس ظاہری کے ذریعے سے یا حس باطنی کے ذریعے سے۔ حس ظاہری کیا ہوتا ہے؟ ظاہری حواس خمس سے کہتے ہیں، آنکھ، قوت شامہ، قوت ذاق، قوت بصر وغیرہ جو آپ نے پڑھے ہیں، اس کو حس ظاہری کہتے ہیں۔ مثلا یہاں پر دیکھ کر ہی پتہ چل جائے، دیکھ کر اس کا آدمی یہاں پر جو ہے علم حاصل ہو جائے، اس کی چیز کو دیکھ کر اس سے آدمی کو یہاں پر علم ہو جائے۔ جیسے کہ روشنی، آنکھ کے دیکھنے سے معلوم ہو یہ روشنی ہے، اس کو یہاں پر جو کہا جائے مشاہدات، لیکن یہ معلوم ہو حس ظاہری کے ذریعے سے، حس ظاہری، اس کو حسیات کہتے ہیں۔ حس ظاہری کو یہاں پر جو ہے حسیات کہتے ہیں۔ یا حس باطنی سے اس کا ادراک ہو۔ حس باطنی کیا ہے؟ بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، درد کا ہونا، اس کو حواس باطن کہتے ہیں۔ یہ اندرونی چیز ہے، اندر سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہ حس باطنی ہے، اس کو حسیات نہیں کہتے ہیں بلکہ وجدانیات کہتے ہیں۔ وجدانیات، اس کو حسیات نہیں کہتے ہیں، وجدانیات کہتے ہیں۔ اندرونی کیفیات جو ہے، بھوک لگنا، پیاس لگنا، درد کا ہونا، خوشی غمی کا ہونا وغیرہ، یہ ہے تو مشاہدات کی قسم میں سے ہے، لیکن اس کا حس جو ہے وہ اندرونی ہے، اس کو کہا جاتا ہے وجدانیات۔ بہرحال یہاں پر جو ہے مشاہدات ان قضیوں کو کہا جاتا ہے جن میں حس ظاہری یا باطنی سے آدمی کو اس کا علم ہو جائے۔ اور نمبر 3 آگے ہے تجربیات۔ ان قضیوں کو کہا جاتا ہے کہ عقل ایک بات کو کئی بار تجربہ کر کے یا ایک بات کو کئی بار آزما کے آدمی پر فیصلہ کر لے۔ آدمی یہاں پر جو اس چیز کو کئی بار آزما کے اس سے فیصلہ کر لے۔ جیسے یہاں پر جو ہے گل بنفشہ، ایک بوٹی ہے، حکیموں کے یہاں ہوتی ہے، زکام کے لیے اچھی ہے، کسی نے یہاں پر اس تجربہ کر لیا اور پھر یہاں پر جو ہے کلی فیصلہ کر دے، حکم لگا لے، ہر گل بنفشہ زکام کے لیے مفید ہے۔ یا انہوں نے اور مثال دی، سقومونیہ مثال دیا ہوا ہے، یہ بھی کوئی جڑی بوٹی ہے، یہ کوئی پتے ہیں جو اسہال کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسہال، صفائی وغیرہ، پیٹ وغیرہ کی صفائی کے لیے، قبض توڑنے کے لیے۔ تو جو تجربہ ہو گیا تو پھر یہاں پر جو ہے کھا جائے، ہر سقومونیہ یہاں پر جو ہے اسہال کے لیے مفید ہے۔ یہاں پر جو ہے تجربیات ایک بات کا کئی مطلب آزما کے، مشاہدہ کر کے تجربے سے آدمی اس کو پر حکم لگا دے، اس کو کہا جائے گا تجربیات۔ اور آگے حدسیات۔ حدسیات ان قضیوں کو کہا جاتا ہے جن میں دلیلوں کی طرف ذہن جائے لیکن غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ ذہن دلیل کی طرف جائے لیکن غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ غور و فکر کیا ہوتا ہے کہ مطلوب ظاہر ہے، کوئی مطلوب ہے، کوئی مطلوب حاصل کرنے کے لیے، اور مقصود بھی دلیل سے حاصل ہوتا ہو، تو اس میں اس کا حاصل کرنے 2 طریقے ہوتے ہیں جو منطق میں گزرتا ہے بار بار، نظر و فکر وغیرہ وغیرہ۔ کوئی مطلوب یا مقصود حاصل کرنا ہو اور دلیل سے حاصل ہوتا ہو تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ سوچنے سے آدمی دلیل تک پہنچ جائے،
دلیل میں غور و فکر کرے اور ترتیب وغیرہ دے دے، ترتیب دینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ذہن لوٹ کے آ جائے اس مطلوب کی طرف، پھر حکم صادر کر دے، اس کو غور و فکر کہتے ہیں، اس کو فکر کہا جاتا ہے کہ کوئی مقصودی چیز آپ کا حاصل کرنا ہے لیکن حاصل دلیل سے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلے آپ کے یہاں پر جو ہے سوچنے کے لیے دلیل پہ ذہن جائے گی، سرچ کرنے کے لیے، دلیل کے کرنے کے بعد پھر دوبارہ یہاں پر جو ہے مطلوب کی طرف آئیں گے، دلیل میں یہاں پر دلیل مل جائے گی اور پہلے مرحلے میں کیونکہ آپ کا ذہن دلیل طرف جائے گی، دلیل ڈھونڈنے کے لیے، دلیل مل گیا، ملنے کے بعد یہاں پر دوبارہ پھر یہاں پر جو ہے آپ کے ذہن واپس اس مطلوب کی طرف آئے گی جو مدلول ہے، جو آپ نے حاصل کرنا ہے، ادھر ذہن آئے گی کہ ادھر فٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کون سا فٹ ہوتا ہے، پھر دوبارہ فٹ ہو جائے گا، تو یہ ذہن آپ کا ادھر گیا ہے، ادھر سے پھر آپ نے آپ سے کوئی مسئلہ کسی نے پوچھا، پھر آپ نے یہاں پر جو غور و فکر کر کے اس سے دلیل مل گیا، ملنے کے بعد دوبارہ آپ نے مطلوب کی طرف آپ کا ذہن جو آیا، یہ ذہن گیا آیا دو مرتبہ پر جو ہے ذہن کا انتقال ہوا ہے، یہ ذہن گما ہے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہ دلیل سے معلوم ہوتی ہے لیکن دلیل فوراً ذہن میں ساتھ ساتھ آ جائے، مسئلہ پوچھتے ذہن ساتھ دلیل آ جائے، اگر کوئی ماہر یہاں پر جو ہے عالم مفتی ہو سے کوئی کہے کہ یہاں پر جو ہے چوہا گر جائے کنویں میں تو کتنا پانی نکالنا چاہیے، تو فوراً کہے 30 ڈول، دلیل کی ضرورت تو ہے لیکن سوچ فکر کی ضرورت نہیں پڑی ہے، سغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ ہاں کیسے تھا، کون سا دلیل ہونا چاہیے، کدھر تھا، کہاں ملے گا، یہ کرنے کے بعد پھر وہ دلیل ادھر فٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، فٹ کریں گے دوبارہ اس مسئلے کی طرف آئیں گے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں بتا دیا یہاں پر فوراً انتقال ذہن کی طرف، مسئلہ پوچھتے ہیں ذہن ادھر گیا اور فوراً بتا دیا، اس مزید یہاں پر جو ہے سغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو حدثیات یہ دوسرا قسم جو آپ کو بتا دیا کہ وہ قضیے جن میں ذہن دلیل کی طرف جائیں لیکن سغرا کبرا بنانے کی بار بار ہمیں اس میں ترتیب دینا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ متواترات ان قضیوں کہا جاتا ہے جن میں حکم عقل نے لگایا ہو ایک جماعت کے حکم بتانے سے یا ایسے افراد کے بتانے سے یا ایسی جماعت کے بتانے سے اس پر حکم، ان کی خبروں کو ایسے حکم کیا گیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی اتنے افراد نے بتایا ہو یا اتنے متواتر خبروں سے آپ کو ایک بات پہنچی ہو کہ ان کا جھوٹ ہونا محال ہو جائے، اس کو متواتر کہتے ہیں۔ اس کا تعداد شرط ہوتی ہے نہیں ہوتی، بعض کا شرط ہوتی ہے بعض کا نہیں ہوتی، بارہ یہاں پر جو ہے جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو یا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن، سب کو جھوٹا کہنا ممکن نہ ہو، چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، بعض تعداد بھی کا بتایا ہے 5 10 6 7 12 20 40 اقوال بہرحال، بعض کا تعداد کی ضرورت نہیں ہے، بس مختلف خبروں سے آپ کو بات پہنچ جائے، جیسے کہ مکہ شہر ہے دیکھا نہیں ہے لیکن اتنے متعدد خبروں سے بات پہنچی ہوئی ہے، اس کو اب جھوٹ آدمی کہیں نہیں ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے، اس کو متواتر کہیں گے۔ اور فطریات یہاں پر جو ہے ان قضیوں کو کہا جاتا ہے جن کے ذہن میں آنے سے دلیل ذہن سے غائب نہ ہو، جو ذہن میں آ گیا اب دلیل ذہن سے غائب نہ ہو، ذہن میں آپ کا آ گیا ہے تو بس ٹھیک آ گیا، دلیل ساتھ خود بخود یہاں پر جو ہے ذہن میں رہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے کہا جائے کہ 2 جفت ہے، اس میں دلیل کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے 2 ایک ایک الگ کرو، 2 مساوی تقسیم ہوتے ہیں، جفت ہی ہوگا پھر اس میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ برہاں پر جو ہے یہ انہوں نے ذکر کیا ہے بدیہیات کی 6 قسمیں، یہ تعریفات ہو گئے ہیں، اب یہاں پر وجہ ساری بیان کریں گے۔ والبدیہات 6 اقسام بحکم الاستقراء وجہ ضبط، وجہ ساری ہے کہ ان القضایا البدیہیہ، قضایا بدیہیہ جو ہیں یہ جو 6 قسمیں ہیں، اما ان یکون تصور طرفیہا مع النسبۃ کافیا فی الحکم والجزم اولا، کہتے ہیں کہ جو قضیے ہیں ان میں یا تو طرفین کا علم نسبت کے ساتھ کافی حکم لگانے میں، صرف صغرا کبرا کا علم کافی ہو حکم لگانے کے لیے، مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو، پہلے قسم کے اولیاء جو تھے۔ تصور طرفیہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرفین کا تصور ہو جائے، یعنی صغرا کبرا کا پتہ چلنے سے آپ وہاں پر جو ہے حکم لگا سکیں، حکم کے لیے اور یقین کے لیے کافی ہو، مزید کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، تو یہ پہلے قسم ہے، اس کو بدیہیات جو اولیات کہا تھا۔ ایسا ہوگا اولا یکون، ایسے نہیں ہوگا، یعنی صرف صغرا کبرا کے علم سے یہاں پر جو ہے حکم نہ لگا سکتے ہوں۔ فالاول هو الاولیات، پہلے قسم ہو یعنی صرف موضوع صغرا کبرا کے یہاں پر جو ہے علم سے آپ حکم لگا سکتے ہو تو پھر اولیات کھلائیں گے۔ والثانی، صرف اس سے کام نہ چلتا ہو تو پھر دعا ذخری نہیں ہے، یا تو حس کے علاوہ کسی اور واسطے پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا،
یعنی جن قضایا کا آپ کو علم ہو رہا ہے وہ حس کے ذریعے کسی اور چیز سے ہوگا یا حس کے ذریعے سے ہوگا. اگر حس کے ذریعے سے ہو تو کہیں گے اس کو مشاہدات، چاہے حس ظاہری ہو یا حس باطنی ہو تو اس کو کہیں گے مشاہدات. یہ بتا رہے ہیں وثانی طرفین سے پتہ نہیں چلتا اور بھی کچھ کرنا ہے. پھر دعا ذخیر اما يتوقف على واسطة غیر الحس، یا حس ظاہری و باطنی کے علاوہ کسی اور واسطے پر موقوف ہوگا اولا یا موقوف نہیں ہوگا. اگر حس ظاہری و باطنی سے ہی ہو رہا ہے الثانی المشاہدات تو مشاہدات کہلائے گا. اس حس ظاہری سے یا باطنی سے حکم لگا سکتے ہیں آپ تو یہ مشاہدات کہلائے گا. وينقسم إلى المشاهدات بالحس الظاهر تسمى حسیات. پھر آگے حس سے معلومات دو طریقے، مشاہدات دو طرح کے ہیں. حس ظاہری جس کو حسیات کہتے ہیں، مثال آپ کو دی ہے. ولا مشاہدات بالحس الباطنی، حس باطنی کی طرف تقسیم ہوتا ہے وہ تسمى وجدانیات، اس کو وجدانیات کہتے ہیں. بہرحال حس سے معلوم ہو تو یہ مشاہدات ہے. والاول حس سے معلوم نہیں ہوتے کسی اور پر موقوف ہے پھر دعا ذخری نہیں ہے. یا تو یہ واسطہ اس طرح کی ہو کہ یہ ذہن میں آنے سے دلیل ذہن سے غائب نہ ہوتا ہو تو پھر یہ بن جائے گی آخری جو پر فطریات. اس کا یہاں پر جو ہے یہ ذہن میں آئے تو دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اما یکن تلک الواسطہ بحیث، اس طرح کے واسطہ ہو کہ لا تغیب عن الذہن عند حضور الاطراف، اطراف کے ذہن میں آنے سے یہاں پر جو ہے دلیل ذہن سے غائب نہ ہو تو یہ فطریات کہلائے گا. اولا یکن کذالک، اس طرح نہیں ہوگا. والاول هي الفطریات، اگر اس طرح کا ہو تو فطریات ہے. ويسمى قضایا قیاساتها معها، اور اس کو کہتے ہیں ایسے قضایا جن کے یہاں پر جو قیاسات، جن کے دلائل ان کے ساتھ ساتھ ہو، یعنی دلائل خود ملحوظ ہو، الگ اس کو یہاں پر جو ہے دلیل کی ضرورت نہ ہو. والثانی ما يستعمل فيه الحدث والانتقال الدفعي من المبادئ المطلوب او لا يستعمل. اگر ان کے ذہن میں آنے سے دلائل ذہن میں نہ آتا ہو تو دعا ذخری نہیں ہے. اس میں حدث استعمال ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. اور حدث کہتے ہیں کہ مبادی سے ذہن جائے مطلوب کی طرف، مبادی سے ذہن مطلوب کی طرف جائے. اولا یستعمل، یہ حدث استعمال نہیں ہوگا. فالاول الحدثیات، پہلے کو حدثیات کہتے ہیں یعنی دلیلوں کی طرف ذہن تو جائے لیکن فوراً ذہن میں آ جائے. والثانی ان کان الحکم فيه حاصلا باخبار جماعت، دوسرے کے یہاں پر جو ہے اس کا حکم حاصل ہو رہا ہو ایک جماعت کی خبر سے، ایسی جماعت کی خبر سے یہاں پر علم حاصل ہوا ہے. یمتنع عند العقلاء تواتر مع الكذب، کہ اس جماعت کا یہاں پر جو ہے عقل کے ہاں جھوٹ پر جمع ہونا، متفق ہونا جھوٹ پر یہاں پر محال ہو. فہی المتواترات، ان کو متواترات کہتے ہیں. وإن لم يكن كذلك، اگر ایسا نہ ہو بل يكون حاصلا من كثرة التجارب، کثرت تجربہ سے یہاں پر جو بار بار تجربہ کرنے سے آپ کو اس کے علم حاصل ہوا ہو، فہی التجربیات، اس کو تجربیات کہتے ہیں. وقد علم بذلك حد كل واحد منها، کہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو ہر ایک کی تعریف بھی سوچنے سے معلوم ہو گئی ہے. یعنی پہلے بتا بھی دیا ہے لیکن وجہ حسر جو انہوں نے بتا دیا ہے، وجہ حسر کا ہر ایک کی تعریف بھی خود معلوم ہو گئی ہے. قولہ الاولیات، آگے سر مثال دیں گے. جیسے اولیات کہا تھا کہ صغرا کبرا کے علم سے یہاں پر جو ہے آپ کو اس پہ حکم لگا سکیں، مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو. اس کی مثال دے رہے ہیں الکل اعظم من الجزء، جیسے کہا جائے کل بڑا ہوتا ہے جز سے. اب اس میں دلیل کی ضرورت ہے نہیں، بات ختم ہو گئی ہے. یعنی اس میں صرف صغرا کبرا آ گیا تو بس حکم لگ گیا. تو وہ ہے کہ وہ قضیہ جن کے اندر صغرا کبرا معلوم ہونے سے حکم خود بخود عقل لگا دے. قول المشاہدات، دوسرا مشاہدات کا تھا امر مشاہدات الظاہرہ، مشاہدات تو کا تعریف کیا تھا جس کا فیصلہ آدمی عقل فیصلہ کرے حس ظاہری یا باطنی سے. تو بتا رہے ہیں حس ظاہری کی مثال بتا رہے ہیں کہ قولنا الشمس مشرقۃ والنار محرقۃ، جیسے کہا جائے سورج یہاں پر جو ہے روشن ہے اور آگ جلانے والی ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہاں پر ادراک ہوتا ہے، دونوں آنکھ سے ہوتا ہے دیکھنے سے، یہ ظاہرہ ہے. واما الباطن کا قولنا ان لنا جوعا وعطشا، ہمیں پیاس لگی، ہمیں بھوک لگا ہے، یہاں پر جو حصے باطنی ہے. والتجربیات، اور تجربیات کا تھا آدمی ایک چیز کا بار بار تجربہ کر کے حکم لگا دے، عقل فیصلہ کرے اس پہ. قولنا السقومنیا مسل للصفراء، یہاں پر سقومنیا یہاں پر جو ہے جو ایک گھاس قسم کا ہے، مسل للصفراء، یہ صفراء بیماری یہاں پر جو ہے یا بخار وغیرہ کے یہاں پر جو ہے مسل ہے، کھولنے والی ہے. والحدثیات، اور حدثیات کے مثال بتا رہے ہیں کہ جن میں ضرورت تو دلیل کی ہو لیکن دلیل میں غور فکر کی ضرورت نہ ہو. قولنا نور الشمس مستفاد من نور القمر مستفاد من نور الشمس، جیسا کہا جائے کہ چاند کی روشنی یہاں پر حاصل ہوتی ہے سورج کی روشنی سے. اب دلیل کی ضرورت تو ہے
ذہن فوراً دلیل سے جاتا ہے، ضرورت مزید ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور متواترات مثال ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک جماعت کے خبروں سے یا اتنے خبروں سے آپ کو بات پہنچی ہو کہ جھوٹ اور جمع ہونا محال ہو۔ قولنا مکہ تو موجودۃ، مکہ یہاں پر ایک شہر ہے جو موجود ہے، متواتر میں سے۔ فطریات بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے کہ اس کے ذہن میں آنے سے دلیل ذہن سے غائب نہ ہو۔ اربعۃ زوج، 4 جفت ہے۔ اب اس میں یہاں پر بات آتی ہے، یہاں پر جو ہے ساتھ دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتا۔ فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظة أطراف هذا الحكم، اس حکم کے اربعۃ زوج، 2 جو چیزیں ہیں، ان کے اطراف کے ملاحظہ کرنے سے آپ کے ذہن سے غائب نہیں ہوتا حکم۔ اس میں حکم لگانا پر جو ہے ایسے واسطے سے کہ لا تغیب عن ذہنک، آپ کے ذہن سے یہاں پر جو ہے حکم غائب ہی نہیں ہوتا، دلیل غائب نہیں ہوتا جب اطراف کا آپ کو ملاحظہ ہو جائے۔ اور انقسام بھی متساویین، خود کو پتہ چلتا ہے یہاں پر جو ہے یہ تقسیم ہوتے ہیں متساوی طور پر۔ یہ تو ایک بیچ میں یہاں پر جو ہے کیونکہ وہ قیاس برہانی کے اندر کیونکہ بدیہی بات تھی کہ جو یقینیات سے مرکب ہو، بدیہیات سے مرکب ہو، اور پھر آگے اس کے یہاں پر جو قسمیں آ گئی تھی۔ اب آگے یہاں سے بیچ میں ایک اور ادھر آپ نے پڑھا ہے چھوڑو دوسری کتاب میں، دلیل علمی اور دلیل انی، وہ بتا رہے ہیں آپ بیچ میں، وہ آگے ہے۔ ویسے دلیل علمی انی یہ منطق یہاں 2 دلیلیں ہیں، ایک دلیل علمی ایک دلیل انی۔ علمی انی کیا ہوتا ہے؟ دلیل علم اور دلیل ان، یہ آسان سے آپ سمجھ لیں۔ دلیل علمی کہا جاتا ہے کہ جو دلیل آپ کے ذہن میں علت بن رہا ہو، جو چیز آپ کے ذہن کے مطابق علت بن رہا ہے، وجہ بن رہا ہے، حقیقت میں بھی وہی وجہ ہو، فی الواقع نفس الامری میں بھی وہی وجہ بن رہا ہو اس حکم کا، تو یہ دلیل علمی کہلائے گا۔ جو حکم آپ نے اپنے ذہن میں لگایا ہے جس وجہ سے، جس علت کی وجہ سے، یعنی آپ کے ذہن میں جس حکم کا جو علت بنا ہے، وہی حکم کا وہی علت فی الواقع میں بھی ہو، حقیقت میں بھی وہی اس کا یہاں پر جو ہے علت وجہ ہو، دلیل علمی ہے۔ تو اس کا الٹ نہیں کیا ہوگا کہ جو حکم آپ کے ذہن کے مطابق، جس حکم کا آپ کے ذہن کے مطابق جو علت بن رہا ہے یا جو اپنے علت بنایا ہے، فی الواقع میں وہ علت نہ ہو، وہ نہیں ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے کسی مسئلے کے لیے کوئی دلیل، جو دلیل آپ نے دیا ہے، اس دلیل کا جو علت آپ کے ذہن میں ہے، حقیقت میں نفس الامری میں یا حقیقت میں وہ اس حکم کا علت نہ ہو، آپ کے ذہن میں تو علت بنایا آپ نے، اس کو جس چیز کو آپ نے علت بنایا ہے، نفس الامری میں وہ علت نہ ہو، تو یہ دلیل انی ہو جائے گا۔ اس کا آسان سے مثال ادھر کتاب میں دیں گے، آسان مثال جو ہے دیکھیں، یا جو دلیل علمی ہوتا ہے جو پہلے والا بتایا ہے، اس کے جب حکم ثابت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کیا نام ہے، اس سے جو حکم دوسرے جو حکم ثابت ہے اس کو استدلال کہتے ہیں، استدلال، اس کو اعلال کہتے ہیں، اعلال۔ اب اس کا آسان مثال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دھواں اور آگ، دھوئے کی علت کیا بنتا ہے؟ آگ۔ آگ کی علت دھواں بنتا ہے، دھواں کے وجہ آگ ہی ہے، آگ کے بعد دھواں تو نہیں ہوگا۔ تو اب دھواں کے لیے آگ کا ہونا، دھواں کی نظر آ جائے تو اس کے لیے آگ ہونا ہے، وہ ہے کہ اس کی علت ہے، لیکن آگ کا ہونا اس کے لیے دھواں ہو لازمی نہیں ہے، آگ کے لیے دھواں علت نہیں ہے کہ دھواں کی وجہ سے آگ بن رہی ہو، ایسے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں پر یہاں پر دھواں دیکھیں، کسی بھٹی میں دھواں نکل رہا ہے، آپ کہو کہ یہاں پر جو ہے یہ آگ کی وجہ سے دھواں نکل رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ دھواں کا علت جو بنایا ہے آپ نے ذہن میں آگ بنایا ہے، آپ نے ذہن میں بنایا ہے، اور حقیقت میں بھی دھواں کا علت کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتا ہے۔ دھواں دے کر آپ نے آگ کا استدلال کیا ہے، یہ دلیل علمی ہے، دلیل علمی۔ لیکن آپ آگ دیکھ کے کہیں کہ دھواں ہوگا، دھواں ہے اس کے لیے،
آگ دیکھ کر استدلال کر رہے ہیں دھوئے پر، تو یہ دلیل انی ہے، کیونکہ آپ نے آگ کے لیے جو سوچا ہے کہ یہاں پر دھواں ہوگا، حقیقت میں یہاں پر جو ہے لازمی تو نہیں کوئی ہو، نہ بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ دلیل انی ہے کہ آپ نے جو علت بنایا ہے حقیقت میں نفس الامری میں وہ علت نہیں بن رہا ہو، کیونکہ یہاں پر جو ہے دھواں علت نہیں بن رہا آگ کے لیے۔ اس سے یہاں پر جو ہے اور مثال بھی ہو سکتا ہے کہ دھوپ سے استدلال کرے روشنی پر، یہ کیا کھلائے گا؟ دھوپ سے روشنی ہوتی ہے نا، یا اندھیرا ہوتا ہے؟ دھوپ سے روشنی ہوتی ظاہر ہے، تو آپ کہیں کہ یہاں پر زمین دھوپ والی ہے، اس وجہ سے روشنی والی بھی ہے، اور ہر دھوپ روشنی والی ہوتی ہے، لہٰذا زمین بھی روشنی والی ہے۔ اب آپ نے دھوپ کی وجہ سے استدلال کیا روشنی کا، یہ دلیل ہے لمی ہے، وجہ اس کا ہے کہ دھوپ لازمی اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا کہ دھوپ اندھیرے والا ہو، لیکن آپ روشنی دیکھ کر کہیں گے دھوپ ہے، ابھی کہ اب روشنی آ رہی دھوپ ہے، آپ نے اس روشنی کی دلیل کیا بنایا؟ دھوپ، وہ باہر جو دھوپ نہیں ہے، تو کیا ہوگا دلیل انی۔ تو جو آپ نے اس چیز کے لیے اس روشنی کے لیے آپ نے جو ہے دلیل بنایا دھوپ کو، حقیقت میں سے نہیں ہے، روشنی ویسے بھی ہوتی ہے، دھوپ نہ بھی ہو، بارش میں بھی روشنی ہوتی ہے، ویسے بھی روشنی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے دلیل لمی اور دلیل انی۔ اب بیچ میں یہ یہاں پر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ثم ان کانا، یہ بتا رہے ہیں ثم ان کان الاوسط مع علیتہ للنسبۃ فی الذہن، اصل میں نتیجے کا جو علم حاصل آدمی کو حاصل ہوتا ہے، منطق کی طرف آئے، نتیجے کا جو علم ہوتا ہے، نتیجے کا علم یہ حد اوسط سے ہوتا ہے، اوپر نا انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم والا ہے، یاد انسان بھی کیا ہوگا، یہ ہم نے انسان کے جسم جو ثابت کیا ہے، یہ نتیجہ ہے، اس نتیجے کا دلیل کیا ہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ حد اوسط ہے، حد اوسط تو انسان جاندار ہے اور ہر جاندار جسم والا ہے، یہ جاندار جو ہے سمجھ لیں یہ کیا بن رہا ہے؟ حد اوسط، اور یہ حد اوسط سے ہمیں انسان کا جسم والا ہونا ثابت ہوا ہے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ یہ صغرا کبرا پر جو ہے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، نتیجے کا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ حد اوسط سے ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا سفر کریں گے؟ کہتے ہیں اب یہ حد اوسط جو آپ نے جسم ہونا، جسم والا ہونا، انسان کا جسم کے لیے ثابت جو آپ نے کیا حد اوسط سے کیا ہے، یہ حد اوسط آپ نے علت بنایا ہے، اب نفس الامر میں بھی یہ علت ہو تو دلیل علمی ہوگا، اگر فی الحقیقت اور باہر خارج میں نفس الامری میں یہاں پر جو ہے یہ علت نہ بن رہا ہو دلیل انی ہوگا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ثم ان کان الاوسط، وہ حد اوسط جو مثال ہے جاندار والی، کہتے ہیں مع علیتہ للنسبۃ فی الذہن، یہ علت بن رہا ہو نسبت کے لیے ذہن میں، آپ کے ذہن میں علت بن رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ علت بن رہا ہو ذہن میں علتا لہا فی الواقع، جو آپ نے ذہن میں علت بنایا ہے اس حد اوسط کو، یہ حد اوسط فی الواقع میں بھی علت بن رہا ہو انسان کے جسم والے ہونے کے لیے، تو فلمی تو دلیل میں ہوگا، یا اب یوں کہے یہ حد اوسط جو ہم نے نکالا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور ہر کیا نام ہے زمین سورج والی ہے، اور جہاں سورج والی ہوگی جہاں پر جو ہے روشنی ہوگی، یا زمین بھی روشنی والی ہے، ابھی اس حد اوسط ویسے ہم جو حکم لگایا ہے یہ واقع میں بھی ایسا ہو، اس واقع میں ہے ایسا ہوتا ہے، یہاں پر کہتے ہیں لمی کھلائے گا وَإِلَّا فَإِنِّيٌّ، ورنہ پھر نہیں ہوگا، یعنی ہم کہیں کہ یہاں پر جو ہے زمین روشنی والی ہے اور ہر روشنی والی چیز یہاں پر دھوپ والی ہوتی ہے، لہٰذا زمین بھی دھوپ والی ہے، تو غلط ہے، غلط کیوں؟ دھوپ نہیں باہر روشنی تو ہے، تو یہ دلیل بن جائے گا انی، سمجھ گئے؟ فَإِنِّيٌّ، یہ اب اس میں آ جائیں، کہتے ہیں کہ ان کانا ای الحد الاوسط فی البرہان، دلیل کے اندر جو حد اوسط ہوتا ہے، بل فی کل قیاس، ہر قیاس کے اندر کہتے ہیں حد اوسط لا بد ان یکون علتا، کہتے ہیں ہر قیاس میں جہاں بھی قیاس کرو گے، قیاس برہانی ہو یا کوئی بھی قیاس ہو، ابھی جو 5 قسم آگے اور آ رہے ہیں، قیاس جدلی، قیاس حضرتی، ہر قیاس کے یہاں پر کہتے ہیں کہ حد اوسط کے ضروری ہے کہ وہ علت ہو لحصول علم، علم کے حاصل ہونے کے لیے، تو وہ کہ حد اوسط ہی علم کا ذریعہ ہوتا ہے، علم کے لیے علت کی حد اوسط یہ ہمارا ذہن میں، بالنسبت الایجابیت او السلبیت،
چاہے نسبت ایجابی ہو، ہونے کی نسبت ہو یا نہ ہونے کی نسبت ہو، المطلوب فی النتیجہ، جو نتیجہ مطلوب ہے اس نسبت کے لیے گویا کہ علت ہمارے علم میں کیا بن رہا ہے، علت کیا بن رہا ہے، یہ حد اوسط. ولہذا یقال لها الواسطۃ فی الاثبات والواسطۃ فی التصدیق، اسی وجہ سے حد اوسط کو واسطہ کہتے ہیں، واسطہ یہ ذریعہ بن رہا ہے اس بات کے اندر، اور واسطہ تصدیق کے اندر ہی بن رہا ہے. فإن كان مع ذلك، ٹھیک ہے تو ہمارے علم کے مطابق یہ علت بن رہا ہے. مع ذلك واسطة في الثبوت أيضا علة لتلك النسبة الإيجابية والسلبية في الواقع، کہتے ہیں نسبت ایجابیہ سلبیہ کی واقع میں بھی یہاں پر جو ہے یہ علت بن رہا ہو، اور فی نفس الامر، نفس الامر بھی یہ علت بن رہا ہو تو علم میں بن جائے گا. کتعفن الاخلاط فی قول کا، جیسے کہ یہاں پر جو ہے اخلاط کا گڑبڑ ہو جانا، اختلاط ہے مثلا اخلاط، جب جسم میں بخار ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کا جو کیا نام ہے، جسم کے اندر جو کار فرما چیزیں ہیں اس میں گڑبڑ آ جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے. تو کہا جائے کہ تعفن الاخلاط فی قول کا، ھذا متعفن الاخلاط، کہ یہ بندہ اس کے اخلاط جو اس کے جسم میں یہاں پر جو ہے جو کار فرما چیزیں ہیں وہ متعفن ہو چکے ہیں، مطلب یہاں پر جو ہے وہ سڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں. وکل متعفن الاخلاط فهو محموم، اور جس کے اخلاط بھی یہاں پر خراب ہوتے ہیں اس کو بخار ہو جاتا ہے. فهذا محموم، لہٰذا اس کو بھی بخار ہے. کہتے ہیں کہ فل برہان حینئذ یسمى برہان اللم، یہاں پر جو دلیل ہے اس کو دلیل لم کہا جائے گا، دلیل لم کہا جائے گا، کیونکہ یہ اخلاط کا بگاڑ، یہ بخار کا سبب ہے اور علت ہے آپ کے علم کے مطابق، اور حقیقت میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب جسم یہاں پر جو ہے اس کے جو نرم گرم جو برابر چلتے رہتے ہیں تو پھر یہاں پر جو آدمی ٹھیک ہوتا ہے. جب گرمی کے اندر یا سردی کے اندر فرق پڑ جائے، جیسے گرم ٹھنڈا تار جو ہوتے ہیں فرق ہو تو شارٹ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے مسئلہ. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن کے مطابق دلیل ہے اور حقیقت میں بھی یہ ایسے ہوتا ہے، تو بنے گا دلیل علمی. کہتے ہیں کہ دلالتی علی ما هو الحکم، کیونکہ دلالت کرتا ہے جو حکم بن رہا ہے. وعلت فی الواقع، اور واقع میں بھی یہ علت بن رہا ہے. وإن لم يكن واسطا في الثبوت، یعنی لم يكن علة لنسبة في نفس الامر، آپ نے دلیل تو بنایا اس کو لیکن نفس الامری میں اور حقیقت میں یہاں پر جو ہے علت نہیں بن رہا ہو، فالبرہان حینئذ یسمى برہان الان، تو اس کو دلیل کہیں گے، دلیل ان کہیں گے. حیث لم يدل الا على انیت الحکم، اس حکم کی انیت پہ دلالت کر رہا ہے کہ حکم کے یہاں پر آپ کے علم کے مطابق آپ نے اس کو علت بنایا ہے لیکن ہے بھی نہیں، آپ نے اس کے لیے علت بنایا تھا روشنی کے لیے دھوپ، حالانکہ حقیقت میں نہیں ہے. والتحقق فی الذہن دون علتی فی الواقع، آپ کا صرف اس کا تحقق آپ کا ذہن میں ہوا ہے، واقع میں نہیں ہے. سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى، یہ حفا غلط لکھا ہوا ہے، حمى لفظ ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کہ بخار فی قولک، آپ کے قول میں زید محموم کالحمى، جیسے یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے بخار آپ کے قول میں زید محموم، زید بخار زدہ ہے. وکل محموم متعفن اخلاط، پھر نا کہ اخلاط میں فرق آ جائے، آپ کے یہاں پر جو ہے جسمانی یہاں پر جو ہے تناؤ میں فرق آ جائے تو بخار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ نے دلیل بنایا اور پھر آپ ہوتا بھی اس طرح، لیکن ہر بخار والے کو یہ ہو یہ نہیں ہوتا، کسی اور سے بھی ہوتا ہے. یعنی ہر متعفن الاخلاط کو بخار ہونا لازمی ہے، لیکن ہر بخار والے کو متعفن الاخلاط ہونا ضروری، تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ بتا رہے ہیں. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ زید یہاں پر جو ہے اس کو بخار ہے اور ہر بخار والے کا اخلاط گڑبڑ ہوتے ہیں، فزید متعفن الاخلاط. وقد يخص هذا باسم الدلیل، اس کو خاص کیا اسم دلیل کے ساتھ. او لم تكن معلولا للحکم، یا حکم کے لیے معلول نہ ہو، كما انه ليس علة له، اس کے لیے علت نہ ہو. بل يكونان معلولان لثالث، بلکہ دونوں معلول بن رہے ہوں تیسرے کے لیے. وهذا لم يختص باسم، یہ کسی اسم خاص نہیں کیا جاتا. كما يقال هذه الحمى تشتد غبا، جیسے کہا جائے کہ یہاں پر یہ بخار یہاں پر جو ہے کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے، ایک دن آتا ہے، ایک دن غبن ہوتا ہے، ایک دن آنا ایک دن چھوڑ کے. یہ بخار یہاں پر جو ہے وقفے سے آتا ہے. وكل حمى تشتد غبا، اور ہر بخار جو وقفے سے زیادہ ہوتا ہو، محرقة، وہ بہت گرم ہوتا ہے. فهذه الحمى محرقة، لہٰذا یہ بخار بھی بہت گرم ہوگا. یعنی اس بندے کو بخار وقفے سے ہوتا ہے اور ہر وقفے سے بخار ہونے والا گرم ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی بخار گرم ہوگا. یہ ہم نے جو کہہ رہے ہیں یہ لازمی نہیں ہے، یہ لازمی ہے، ہم نے ایک دلیل بنایا ہے اس کو. ماضی میں یہ آپ کو ہم دیکھ رہے کہ آپ کو ایسا ہو رہا تھا، پھر بخار نہیں، تھوڑی دیر بعد ہو رہا ہے لیکن گرم ہوتا ہے، پھر رک جاتا ہے، شام کو پھر ہوتا ہے، پھر گرم ہوتا ہے. تو ہم نے کہیں یہاں پر جو ہے اس کو بخار وقفے سے ہو رہا ہے.
اور ہر وقت سے ہونے والا بخار کیسے گرم ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بخار بھی گرم ہے. تو ہم نے آپ کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں حقیقت میں لازمی تو نہیں ہے کبھی کہ ایک دفعہ بخار وقفے نہ ہو وہ گرم ہو. تو یہ سر آپ کے ذہن میں علت بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں علت وقفے سے بخار کا ہونا، یہ گرم ہونا لازمی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ فإن اشتدادها غبا ليس معلولا للإحراق، کہ کبھی کبھی بخار کا بڑھنا یہ علت نہیں بن رہا احراق یہاں پر گرم ہونے کے لیے، ولا العکس عکس ہے، بل کلاہما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق، بلکہ گرم بخار یہاں پر جو ہے یہ علت دونوں معلول بن رہے ہیں، کبھی کبھی ہونا یا گرم ہونا، یعنی آپ یہ وہ اس کا علت اصل میں وہی ہے، وہ آپ کا اعضاء کا فرق. للصفراء المتعفنة، اس بخار کے لیے جو یہاں پر جو ہے اعضاء کو بگاڑ پیدا کرنے والی ہے، الخارجہ من العروق، اور جو رگوں سے نکلتا ہے. قول من المشہورات، رگوں سے، عروق رگوں سے، رگوں میں فرق پڑتا ہے. من المشہورات هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل. اب آگے کیونکہ جو بتا رہے ہیں من المشہورات، یہ جو بتایا تھا دوسری تعریف بتا رہے ہیں، یہ اوپر جائیں تعریف ہے. وَإِمَّا جَدْلِيٌّ، وہ پیچھے جاؤ، قیاس قسم کی مدارس بیچ میں اور چیز آ گئے تھے. قیاس کے 5 قسمیں تھے، قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، شعری، اور قیاس وہ کیا دوسرا سفسطی، یہ 5 تھے. تو قیاس برہانی بیچ میں 6 قسم وہ بدیہیات کے آ گئے، بیچ میں دلیل میں یہ زیادہ آ گیا. اب پھر اس پہ جا جائیں گے. اما جدلیون، یا تو قیاس جدلی ہوگا، اب قیاس جدلی کی تعریف کریں گے. کہتے ہیں یتألف من المشہورات، قیاس جدلی کسی کہتے ہیں اس قیاس کہا جاتا ہے جو مشہور مقدمات سے مرکب ہو، مشہور مقدمات سے مرکب ہو، یا ایسے مقدمات سے مرکب ہو جو کسی گروہ کی جماعت کے ہاں مسلم ہو، جدلی سے کہا جاتا ہے. جدل کی جدال سے ہے، علم نادر جو کام آتے ہیں. یا تو مرکب ہو ایسے قضایا سے جو سارے کے مشہور ہو سب کے ہاں، یا سب کے مشہور نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے ہاں مشہور ہے، مسلم ہے، ہندوؤں کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں، کسی اور گروہ کے ہاں مسلم ہو، اس کو کیا کہیں قیاس جدلی. تو یہ اس کی تعریف ہو گئی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں من المشہورات ہی القضایا التی، مشہورات کون قضایا ہوتے ہیں؟ التی تطابق فیہا آراء الکل، جس کے اندر تمام مخلوقات کے رائے مختلف ہو، ایک ہو، رائے سب کا ایک ہی ہو. جیسے کہ کون سا رہا کہ یہاں پر جو ہے عدل اچھا ہونا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، سب کا ہاں عدل اچھا ہے. ظلم کا برا ہونا، یہ سب کا نزدیک کیا ہے؟ برا ہے، چاہے کافر چاہے مسلمان ہو، اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. عدل اچھا ہے، بس مرد عورت یہاں پر جو ہے مسلمان کا سمجھا سب کے رہے مطابق کا. حسن الاحسان ہے، احسان بنا عدل ہے، عدل کا اچھا ہونا. وقبح العدوان، ظلم مراد ہے، جیسے برا ہونا ظلم کا. یہ تمام کے ہاں پر جو سب کے رائے اس میں کیا ہے؟ ایک ہی ہے، سب اس کو اچھا برا سمجھتے ہیں. او آراء طائفۃ، یا اس میں یہاں پر جو ہے اس کو ایک طائفہ اچھا سمجھتا ہو، جیسے کہ تسلیم مسلمات کا قبح ذبح الحیوانات، جیسے کہ یہاں پر جو ہے جاندار کا ذبح کرنا برا ہے عند اہل الہند، ہندوؤں کے ہاں، لہٰذا یہاں پر گئے بھی جاندار ہے، لہٰذا گئے کا ذبح کرنا برا ہوگا کہ ان کے ہاں مسلم ہے. تو وہ قیاس جدلی ہو گیا، ان قضیے سے مرکب ہو، ان یہاں پر جو ہے جن کے یہاں پر جو ہے کیا نام ہے جو مشہورات سے مرکب ہو، سب کے یہاں مشہور ہو، یا کسی ایک فریق کے یہاں مسلم ہو، ان قضیوں سے مرکب ہو، تو اس کو یہاں پر جو ہے کہا جاتا ہے جدلی. والمسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم، مسلمات کیا ہوتا ہے؟ ان قضایا کہا جاتا ہے سلمت من الخصم، جو خصم کی طرف سے مناظرے میں تسلیم کیا گیا ہو. یعنی آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں تو مناظر ایسے بات میں اس کو پکڑے کہ وہ ان کے ہاں مسلم ہو. ہمارے ہاں اگر چیز غلط ہے لیکن ان کے ہاں کیونکہ مسلم ہے تو اس بات میں اس کو پکڑا جائے کہ آپ کے ہاں تو ایسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو ہے مسلمہ کہا جاتا ہے کہ سلمت من الخصم فی المناظرۃ، مناظرے کے اندر خصم کی طرف سے اس کو تسلیم کیا گیا ہو، یعنی ان کے ہاں تسلیم شدہ ہو. او برہن علیہا فی علم، یہاں پر جو دلیل دیا اس کے اوپر فی علم، کسی علم کے اندر، وہ حجت فی الآخر علی سبیل تسلیم ہے، اور اس کو لیا گیا ہو دوسری جگہ میں بطور تسلیم کے. ایک جگہ دلیل دیا ہے مد مقابل نے اس کا، تو آپ اس کو کسی اور علم میں یہاں پر اس کے دلیل بنا دیں. وإما خطابی، نمبر 3 یہاں پر جو بن جائے گا خطابی، قیاس خطابی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یتألف من المقبولات والمظنونات. قیاس خطابی وہ قیاس ہوتا ہے جن کے اندر نے بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے جو مرکب ہو ایسے دلائل سے جن کا غالب گمان صحیح ہونے کا ہو، مقبولات مظنونات غالب گمان صحیح ہونے کا ہو.
زن کانا بغلی کو نفسی ہونے کا، جس کا اندر جو ہے ہونے کا پرلا غائب ہوتا ہے زن. کہتے ہیں کہ من المقبولات ہی القضایا تؤخذ مما يعتقد عليه كالاولیاء والحکماء. کہتے ہیں کہ ان قضایا کہا جاتا ہے جو لیے جاتے ہیں ان لوگوں سے یعتقد فی جس میں اس کا اعتقاد ہوتا ہے کالاولیاء، جیسے اولیاء. اولیاء مطلب جو ہے جس کا تعلق یہاں پر جو ہے آسمانی دلائل سے ہو، وہی کے کرامات کے وغیرہ وغیرہ. والحکماء یا عقل سے تعلق رکھتے ہیں جیسے حکیموں کے ہاں ہوتے ہیں. والمسنونات هي قضايا يحكم فيها العقل حكما راجحا. ان قضايوں کا جس میں عقل فیصلہ کرے اور حکم بھی راجی ہو، غیر جازمی لیکن یقینی نہ ہو، راجی حکم ہو. بتایا تھا کیونکہ بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے کسی آپ کے ذہن میں کسی کام کے واقعے کے مطابق ہونا نہ ہونا، کسی کام کے بارے میں آپ کے ذہن میں واقعے کے مطابق ہونا نہ ہونے کے اندر یہاں پر جو ہے جب خلجان ہو جائے تو دونوں طرف برابر ہوں تو شک کہتے ہیں کسی حکم کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں. فرض کریں جو ہے حضرت کے آنے نہ آنے کے بارے میں آپ کو ایک ہو رہا ہے تو دونوں طرف برابر ہو سکتے ہیں آئیں ہو سکتے ہیں تو اس کو شک کہیں گے. اور ایک طرف میں کم ایک طرف زیادہ ہو تو زیادہ کیا کہیں گے؟ مظنون زن. کم کو کیا کہیں گے؟ وہم و خیال. اور ایک ہی بات آپ کے ذہن میں آ رہی بس تو اس کو یقین، یقین، شک، زن، وہم، خیال، 4-5 چیزیں ہو گئی تعریفات. کہتے ہیں کہ عقل سے فیصلہ کرے لیکن عقل کے ہاں وہ فیصلہ راجی بھی ہو لیکن یقینی نہ ہو. ومقابلۃ بالمقبولات من قبیل مقابلۃ العام بالخاص. اس کا مقابلہ جو مقبولات سے لایا ہے یہ عام کا مقابلہ خاص کے ساتھ ہے. گویا کہ مضمون یہاں پر جو ہے یہ عام ہے اور مقبول خاص ہے. فالمراد بما سوى الخاص، اس میں سوا خاص کے ہیں. من المخیرات، آگے آخری جو آ رہا ہے قیاس شعری، شعر شریز کہتے ہیں وہ قیاس ہوتا ہے جو مرکب ہو، صرف اس کا منشا خیال ہو، جو خیالات سے مرکب ہو، ان قضیوں سے مرکب ہو جو صرف خیالی ہو. کہتے ہیں ہی القضایا التي لا تذعن بها النفس، اس کا نفس کو یہاں پر یقین نہ کرے، ولكن تتأثر منها ترغیبا وترہیبا. اس میں ظاہری یہاں پر جو ہے مولانا مسیح کا اثر، کوئی جھوٹی بات یہاں پر جو ہے یا کوئی شعری بات اس طرح لفاظ یہاں ہوتی ہے، اس آدمی کا تھوڑا دیر مؤثر آدمی کو اثر ہو جاتا ہے اس سے. شعر ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو جس میں اب الفاظ ایسے لفاظی کی گئی ہو، الفاظ اچھے چن کے استعمال کیے گئے ہوں، اگرچہ سارے جھوٹ ہوں لیکن کیونکہ ان کے قافیہ کے برابری کی وجہ سے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے اچھا الفاظ اچھے استعمال کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا آدمی کو کیا ہوتا ہے اثر انداز ہوتا ہے. یقین اس میں نفس کو نہیں ہوتا، بات جھوٹی جو ہے لیکن استعمال جو اس کیا اچھے طریقے سے تو اس وجہ پر کہ تھوڑا سا ولكن تتأثر منها کہ آدمی کا نفس اور دل متاثر ہوتا ہے ترغیباً ترہیباً. ترغیب کے طور پر ہو تو تھوڑا متاثر ہو کہ واقعی بات اچھی ہوگی صحیح ہوگی، یا ترہیب ڈرانے کے لیے ہے تو اتنا اب الفاظ سے استعمال کیے گئے ہیں تو اس کا آدمی تھوڑا متاثر ہو جاتا ہے لیکن یقین اس کا نہیں ہوتا. آگے ہیں وَإِذَا اقْتَرَنَا بِهَا سَجْعٌ أَوْ وَزْنٌ كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ الْآنَ لَازْدَادَ تَأْثِيرًا. کہتے ہیں جب ویسے بھی یہاں پر اس بات کا اثر تھی اس سے مل جائے سجا بندی اور قافیہ. سجا بندی سمجھتے ہیں شعر و کنٹھار کے آخر میں نان آ جائے ہاں آ جائے. کہتے ہیں اگر سجا بندی اور یہاں پر جو ہے وزن اس میں برابر ہو جائے جیسے آج کا متعارف ہے لَازْدَادَ تَأْثِيرًا تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی، تاثیر بڑھ جائے گی. آخری قسم ہے قیاس سفسطی. کہتے ہیں یتألف من الوہمیات والمشبہات. کہتے ہیں جو وہم سے مرکب ہوتا ہے اور تشبیہات سے، یعنی سارے یہاں پر جو ہے وہمی اور جھوٹی باتیں اس میں. کہتے ہیں کہ اما سفسطی منسوب الی السفسطہ وہی مشتقۃ من سوفسطہ، سوفسطہ سے مرکب ہے. معرب سوفاسطہ، یہ معرب ہے سوفاسطہ سے. لغۃ یونانیۃ، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے. یعنی الحکمۃ المموہۃ المدلسہ، اس حکمت کو کہتے ہیں جو ملامہ سازی کی گئی ہو، ایسے حکمت جو جھوٹ سے ملامہ سازی کر کے بنائی گئی ہو. تو یہ جو قیاس بھی ہوتا ہے اس میں سارے یہاں پر جھوٹی باتیں اور ویسے یہاں پر جو ہے خیالی باتیں ملا دیے گئے ہوتے ہیں. ومن الوہمیات ای القضایا التي يحكم بها الوہم فی غیر المحسوس قیاسا علی المحسوس، کہ وہاں ہم نے فیصلہ کیا ہو کہ وہاں ہم نے یہاں پر فیصلہ کر کے غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ ملا دیا ہو. کما یقال کل موجود فهو متحیز، ہر چیز موجود جو ہوتا ہے وہ متحیز کو جگہ پکڑتا ہے. تحیز میں ہوتا ہے جگہ پکڑنا، حیز جگہ کہتے ہیں. ہر موجود چیز کیا ہوگا؟ متحیز ہوگا. لہٰذا یہاں پر یہ موجود چیز تصویر کو کہا ہے آدمی تصویر کو
ہر متحیز چیز یہاں پر جو ہے موجود چیز متحیز ہوتا ہے. جیسے تصویر متحیز ہے, تصویر کیا متحیز ہے, کوئی متحیز نہیں, کوئی جگہ نہیں کھولا اس نے. تو وہی ہے خانی چھوٹا خا ہے, غلط لکھا ہے متحیز زا, یہ خا کا نقطہ لگا ہے, غلط ہے. والمشبہات یہ القضایا الکاذبہ الشبیہہ بالصادقہ, وہ قضیے ہیں جو جھوٹے ہوں لیکن مشابہت سچے کے ساتھ ہو. الاولیہ تو المشورہ, قضاء اولیہ قضاء مشہور ہے, اس کا مشابہت ہو. لاشتباہ لفظی و معنوی, اور اس میں اشتباہ کس کا, لفظی معنوی ہوا ہو. وعلم ان ما ذکرہ المتاخرون فی الصناعات الخمس, کہتے ہیں کہ صناعات الخمس کے بارے میں یہ 5 قسم قیاس کے جو متاخرین نے ذکر کیا ہے, کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اختصار محل, بہت زیادتی کی ہے, اختصار کیا ہے لیکن بہت خلل ڈالنے والی ہے. ایک ہوتا ہے اختصار, ایک ہوتا ہے اختصار. فرق, اختصار کا معنی ہوتا ہے قاف کے ساتھ جہاں پہ ہے, کہتے ہیں کہ الفاظ بھی تقلیل اللفظ والمعنی کلاہما, لفظ معنی دونوں کم کریں کہ سمجھ بات نہیں, بات ادھوری رہ جائے, اس کو اختصار کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اختصار, وہ ہوتا ہے تقلیل اللفظ دون المعنی, یہ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ الفاظ کم ہو معنی پورا حاصل ہو جائے. تو کہتے ہیں انہوں نے اختصار نہیں کیا یہاں پر, یہ اختصار کیا ہے, کہتے ہیں زیادتی کی ہے کتاب کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا کھول کے بنا دیجیے. بہت اچھی چیزیں ہیں. ابھی انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ پیچھے جو بیکار چیز ہے تو اس میں اتنا لمبا چوڑا کیوں جو کہ یہاں پر کتنے شارٹ کر رہے ہیں, ان میں دیکھیں نا سر مثال دی ہے, بس مثال یہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں جو متاخرین ذکر کیا صناعت خمس بارے میں یہ 5 ہے, کہتے ہیں کہ یہاں پر اختصار مخل, یہ خلل ڈالنے والا ہے, یعنی آدمی کو تشفی نہیں ہوتی, تھوڑا کھلو بیان کرتے ہیں. وقد اجملوا وعملوا, کہ اس میں اجمال بہت کیا ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے. محمل ہوتا ہے بیکار چھوڑ دیے, مطلب کام بات پوری نہ ہو, مقصود حاصل ہی نہ ہو. مع کونی من المہمات, کہتے تم اہم چیزوں میں تھا, یہ پورے منطق میں یہ چیز عام تھا. وطولوا فی اقترانیات الشرطیہ, یہ کہتے لمبے یہاں پر جو خام کا لمبا چوڑا میں باس کیا ہے. پھر اقترانات شرطیہ ولوازم شرطیات, اور پیچھے بھی جو گزرے ہیں پڑھ کے آئے. کہتے ہیں کہ اقترانیات میں جو باس تھا بیانات اور یہاں پر استثنائی وغیرہ, کہتے ہیں اس میں یہاں پر بہت طویل بحث کیا ہے. اور لوازمات شرطیات معقلت جدوی, جدوی ہونا ہوتا ہے نفع, وجود اس کا نفع کم تھا, اس کا نفع کم ہونے وجود میں اتنا جو ہے طول کیا ہے. وعلیہ کا بھی مطالعہ, کہتے ہیں لہٰذا اب یہاں پر جو ہے کچھ ہو نہیں سکتا, آپ کیا کریں, کہتے ہیں آپ پر لازم ہے بمطالعات کتب القدماء, آپ یہاں پر جو ہے قدماء کی کتابوں کا مطالعہ کر لو اس کے بارے میں. یہ جو آپ نے چیزیں پڑھیں ہیں, کہتے ہیں پرانے لوگوں کی کتابیں, متاخرین نہیں دیکھنا, پرانے لوگوں کی کتابیں دیکھو, اس میں انہوں نے تفصیل کی ہے. فإن فيها شفاء العليل ونجات الغلیل, کیونکہ انہی کتابوں میں یہاں پر جو ہے بیمار کے لیے شفا ہے اور پیاسے کے لیے سامان ہے, پیاس بجانے کا. شفاء العلیل نجات الغلیل, یہاں پر الفاظ ایک صلاح ہیں, اور اصل میں اپنی کتاب اشارہ کی ہے. کتاب 2 کتابیں ان کی ہے, ایک شفا ایک نجات, کہ میں وہ کتابیں دیکھ لوں. یہ کتابوں کا نام بھی ہے اور ساتھ ساتھ معنی بھی اس کو بن رہا ہے. شفاء العلیل نجات الغلیل, علیل کہتے ہیں بیمار کو, کہ تو اس کی شفا بھی ہو جائے گی, جو اور جو سے پیاس ہے علم کا, پیاس بھی بجھ جائے گی اس کی. یہ دونوں کتابوں کے نام ہیں علیل, کتابوں کا نام بھی ہے علیل نہیں, شفا اور نجات, یہ کتابیں ہیں. تو ساتھ لگا دیے مضافر ہے, شفاء العلیل بیمار کی شفا, نجات الغلیل. آخر دعوانا الحمدللہ. آگے خاتمہ ہے, مجھے پتہ نہیں ایسے کوئی باتیں کی ہوئی بس وہ پڑھے خاتمہ. موضوع تعریف ہے.